عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلام علی خیر الانام والسیدین حبیب الہ العالمین محمد، بشیر نذیر من یسمى بأحمد، قطوف الغوف من يسمى بأحمد، بشیر نذیر حاشمی مکرم، قطوف الغوف من يسمى بأحمد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ مہینہ رمضان اور قرآن کا ہے۔ اسی رمضان میں قرآن اترا۔ قرآن ہمیں وہ احکام دیتا ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جس سے ہماری زندگی بھی بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن پاک ایک نصیحت ہے، قرآن پاک ایک برکت کی چیز ہے، قرآن پاک ایک آئین ہے، اصول ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے میں ثواب ہی ثواب ہے، سمجھ آئے تو بھی، اگر سمجھ نہیں سکا صرف ناظر قرآن پڑھ لیا ہے تو بھی اس کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا۔
باقی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے ہر حرف پر اتنی نیکیاں ملتی ہوں۔ تو ہر حرف پہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس سے درجے بڑھتے ہیں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس نے اپنی دوستی اس کے ساتھ لگا دی، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، جب تک اپنے پڑھنے والے کی بخشش نہیں کروا لے گا جدا نہیں ہوگا۔ کوئی دنیا میں ایسا دوست نہیں، ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ لیکن وہ بھی اکیلا کر دیتی ہے، وہ ساتھ نہیں جاتی۔ باپ محبت کرتا ہے، پالتا ہے، اس کے لیے مشکلات کا سامنا بھی اس کو کرنا ہے، کمانا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بچوں کو کھلانا ہے، لیکن وہ بھی الگ ہو جائے گا۔ دوست، احباب، بیوی، بچے سب چھوڑ آئیں گے قبر میں، اور اگر قرآن سے دوستی ہے تو ایک روشن شخصیت اس کے پاس آ جائے گی، وہ کہے گا بھائی سارے مجھے چھوڑ گئے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے تھے، میرا ناز برداشت کرتے تھے، سب چھوڑ گئے، تو کیسا ہے، تو کون آ گیا؟ وہ کہے گا میں وہی قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی سفارش کرے گا جس نے روزہ رکھا ہے، اور قرآن بھی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتا تھا، اس کے مضمون سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا۔ اور فرمایا یہ دونوں ایسے سفارشی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو اس کے ساتھ پھر جڑنا چاہیے کہ نہیں؟ اور ہم کتنے جڑے ہوئے؟ کوئی شریعت کا مسئلہ آ جائے، قرآن کا کہتے ہیں یہ قرآن میرے لیے رکھا ہے، باقیوں کے لیے اور۔ ہاں اگر اس میں کوئی اس قرآن میں اس کے حالت کے مطابق کوئی فائدہ اس کو محسوس، پھر کہتا ہے میں تو قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، یا قرآن کہتا ہے نہیں بھائی یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے کا حق ہے، پھر کہتا ہے قرآن صرف میرے لیے۔ یہ نہ اپنے فائدے نہ کو نہ دیکھو، بس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ابھی میں نے سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے، اس واسطے بندوں کے نام، اللہ کے پیغام میں سے چند ایک آپ کو سناتا ہوں، کوئی خاص ایک مضمون نہیں کہ بس اس کو بیان کروں گا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی بات کو مان لو، اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، مان لو، عمل میں لاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ سب مانتے ہیں ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں یہاں سے نہیں جانا، ہے نا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات میں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ کچھ اثر بھی ہونا چاہیے ایک بات کا، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، جلدی بس ایویں لمبی تقریر کر رہا ہے، مقاعد جان چھڑائے۔
ہر آدمی اس کا یقین کرتا ہے، خواہ مومن ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانیہ ہے، دہریہ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے میری بات قبول کر لو۔ میری بات کیا ہوگی؟ یہ قرآن میں نے کہہ دیا یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، قبول کر لو۔ وہ دن روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے پھر نام نہیں لیا دن کا، وہ دن ایک دن بیماری کا بھی ہے، وہ بھی ایک دن ہی ہے۔ بہت سے حضرات اس وقت اپنے بستروں پر زندہ تڑپ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آج آخری جمعۃ الوداع پڑھاتا مسجد میں، لیکن نہیں آ سکتے۔ یہ بھی ایک دن ہی ہے۔ اور ایک دن موت کا ہے جو اس دنیا سے چلا ہی جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے۔ اس دن کو بھی کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایک دن قبر کا ہے، کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو بڑی بلڈنگوں میں، مجھے چھوٹا مکان بھی پسند نہیں تھا، میں تو بڑی بلڈنگوں میں رہتا تھا، میں قبر میں نہیں جاتا۔ اور تو کیا کرے گا؟ تیرے عزیز تجھے وہاں چھوڑ آئیں گے اور اوپر مٹی ڈالیں گے، پھر واپس نہ آنا۔ وہ دن بھی آئے گا اور پھر دوبارہ اٹھ کر میدان محشر میں اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہوگا۔ وہ دن بھی آئے گا، یہ کوئی دن ٹل نہیں سکتا۔ یہ سارے دن ہر آدمی بنانے ہیں۔ کوئی کہے مجھ پر نہیں آئے گا، کیسے کہتا ہے، کس منہ سے کہتا ہے، کوئی کس دلیل سے کہتا ہے۔ یہ دن سب پہ آنے ہیں، تو میرا مولا کہہ رہا ہے استجیبوا لربکم، اس دن کے آنے سے پہلے تم کیا کر لو؟ میری بات قبول کر لو۔ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، میرے قرآن پر عمل کرنے کے لیے میرا پیغمبر تمہیں بتائے گا، خود عمل کر کے دکھائے گا۔ یہ نماز یوں پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، روزہ یوں رکھو جیسے میں رکھتا ہوں، جہاد اس طرح کرو جس طرح میں تلوار اٹھا کر اللہ کے دشمن کے مقابلے میں جہاد کرتا ہوں، اور خرچ اس طرح کرو جس طرح کہ میں کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام مال کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے، آیا تو وہ گیا دیا۔ ایک دن نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی اٹھ کے گھر چلے گئے۔ اصول یہ ہوتا ہے، آج کل ہمارا حال خراب ہے، سلام پھیر کے بھاگتے ہیں۔ نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ ذکر کریں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں یا اللہ تیری شان کے مطابق تو میں عبادت نہیں کر سکا، جیسی کیسی کیا قبول تو کر لیں۔ یہ اکڑ خانیاں چھوڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ دروازے میں جا رہا ہے اور کتنے گناہ کرتا جا رہا ہے، کتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کی گردنیں پھلانگتا چلا جا رہا ہے، حرام ہے، منع ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس دن جلدی چلے گئے، پھر واپس بھی آ گئے۔ حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ سلام پھیرتے ہی چلے گئے اور پھر واپس آ گئے، کیا اتنی بات تھی، کیا مشکل تھی؟ فرمایا مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں سونا یا کوئی دینار کو شاید تھوڑی سی پڑی تھی، اور میں نے کہا پتہ نہیں موت پہلے نہ آ جائے، میرے گھر میں اتنی دیر کے لیے یہ مال کیوں پڑا رہا۔
ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، او لوگو مالدارو دولت مندو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں ابھی موقع ہے، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ ہمارا دیا ہوا مال جن کو بینکوں میں جمع کر کے اور جناب جن کو اپنی جو ہے جیبوں کے اندر، امیر آدمی تو جیبوں میں ویسے نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے جی مطلب کوئی چوک چھک نہ رہے۔ ایک کو دیکھا بڑا ڈوفیٹ بڑا پینٹ بوٹ باندھا ہوا، ادھر سے آیا پیشاب آ گیا، پیسے 10 روپے بھی اس کے پاس جیب میں نہیں ہے، تو کہتا ہے بیت الخلا والے وہ جڑا بیٹھا ہے اس کو کہتا ہے یار میں پھر کبھی دے جاؤں گا، اللہ کے لیے مجھے پیشاب تو کرنے دے۔ اللہ والے اتنے پیسے 10 بھی پھر دے جاؤں گا، میرے پاس ہے نہیں، ابھی پیشاب آ گیا۔ اچھا کوئی لے نہ جائے، اللہ والو اللہ کے بینک میں جمع کرا۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اور لوگوں تمہیں دعوت دی جاتی ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں، یہ دعوت تمہیں تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہے۔ اپنا مال تم اس بینک میں جمع کراتے ہو جو نفع زیادہ دیتا ہے، اللہ کے بندوں میرے بینک میں جمع کراؤ تو میں 10 گنا کم از کم دوں گا، اور 700 دوں گا، 1400 دوں گا، بغیر حساب کے بھی دوں گا، آؤ تو صحیح اس بینک میں جمع کراؤ۔ وہ تم سود لیتے ہو دنیا میں، وہ حرام بنتا ہے، تمہارے مال کو بھی حرام کرتا ہے، اور میرے نام پر تو تم جو دو گے میں تمہارا مال بھی بڑھاؤں گا اور تمہیں ثواب بھی دوں گا، وہ مال بھی حلال ہو جائے گا۔ انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل ومنکم من یبخل، لیکن تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بخل کرتے ہیں۔ وہ فرمایا جو بخل کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ تو استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات قبول کر لو ایک دن آنے سے پہلے جس کو لوٹانے اور انکار کرنے والا کوئی۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، فرمایا وہ جب دن آئے گا تمہیں جا پناہ نہیں ملے گی، کوئی جگہ چھپنے کی نہیں ملے گی، بچنے کی نہیں ملے گی، بھاگنے کی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، اللہ کہہ رہے نہیں ملے گی، یقیناً نہیں ملے گی۔ مالکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی جگہ پناہ کی نہیں، کوئی تمہیں چھڑوانے والا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ لوگوں اس دن کے آنے سے پہلے ڈرو جس دن دنیا کے اندر انسان کے چھوٹ جانے اور رہا ہونے کے 4 سبب ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک سبب تو یہ ہے کوئی مجرم پکڑا گیا، اس کی جگہ اس کا کوئی عزیز پورا قریبی رشتہ دار کوئی دوست جو محبت رکھتا تھا اس نے آ کر کہا بھائی وہ تو اس نے نہیں گناہ کیا، گناہ تو میں نے کیا۔ اب وہ انکار کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے، تو جو اقرار کرے گا پھر اس کو پکڑیں گے نا۔ حدیث پاک میں ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، آگے ایک عورت آ گئی، عورت کو دیکھا تو شیطان نے اس کو ورغلایا، اس عورت کو اس نے پکڑا، اس کے ساتھ برائی کر لی اور چیختی رہ گئی اور اس کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ تو نکل گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بھی وہاں سے گزرا۔ اس کے بعد ایک جماعت اور آئی، وہ کافی لوگ تھے، عورت کو روتا ہوا جب دیکھا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی نے زیادتی کی ہے، اس واسطے میری عزت لٹ گئی ہے، میں اس واسطے پریشان ہوں۔ ہوتا رہتا ہے، یہ نمونہ بننا ہے دنیا کے لیے۔ کدھر ہے ابھی یہاں جا، وہ جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے جا کر اس بندے کو پکڑا، ایک جا رہا تھا، اس کو لائے۔ تو
تو بعض آدمی جب ایک پریشانی ہے عورت کے سامنے لائے یہی ہے، انہوں نے کہا یہی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ جا رہا ہے، تو حالانکہ وہ آگے نکل گیا تھا، وہ آگے نکل گیا تھا، یہ تو دوسرا آدمی ہے، گناہگار بھی نہیں ہے۔ اس کو پکڑ لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا۔ اب وہ عورت کہہ رہی ہے یہی ہے، اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی ادھر سے جا رہا تھا، اتنے گواہ بھی موجود ہیں۔ اب وہ انکار کرے تو کیسے کرے، یا کر بھی رہا ہے انکار تو سنے کون؟ تو فیصلہ ہونے والا تھا کہ جناب اس کو تو پھر رجم ہوگا۔ اتنے میں اس بندے کو پتہ چلا، وہ جو برائی کر کے گیا تھا، حدیث کی بات ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، وہ مجلس میں آیا، آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قصور مجھ سے ہوا ہے، اس سے نہیں ہوا، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے ذہن میں اللہ نے یہ ڈال دیا، ایک تو نے بدکاری کی ہے، اور دوسرا تیری وجہ سے دوسرا بندہ قتل ہو رہا ہے، تو دو بڑے بڑے گناہ ہیں، چلو ایک سے تو بچو۔ اس نے جب اقرار کر لیا، جو اصول ہوتے ہیں عدالت کے، 4 دفعہ اقرار کم از کم کرنا پڑتا ہے اگر گواہ نہ ہوں تو، اس نے اقرار کر لیا، اب اس کو تو رجم کا حکم ہو گیا آپ نے فرمایا، اور جس کو پکڑا تھا اس کو کہا تو جا، اور اس عورت سے بھی کہا تیرا بھی کوئی قصور نہیں، تو اس سے زیادتی ہے تو بھی جا۔ تو میرے دوستو پھر بعض کسی نے، کہ انسان ہے نا، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس آدمی جس کو رجم کیا گیا اس کے بارے میں کوئی زبان تان کھولی، آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ اس نے جو توبہ کی ہے اگر پورے مدینے میں تقسیم کرے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے اس کو کس نے پکڑا تھا؟ کوئی نہیں پکڑا، اس کو خدا کا خوف لایا ہے، یہ خدا سے ڈر کر کے آیا ہے۔ غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب گناہگار ہو، اور اچھے گناہگار وہ ہیں جو توبہ بھی کر لیں۔ اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، تم اس کے خلاف زبان تان کھولتے۔ تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ اپنا اس سے کہ وہ یہ ہو، کوئی آ کے اپنا اس کا جرم اپنے ذمے لے لے، یا اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ لے لو کہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، یا کوئی اس کی جماعت بڑی ہے یا قوم کے لوگ بڑے ہیں، وہ آ کر سفارش کر کے اس کو چھڑا لیتے ہیں، یا پھر ایک جماعت اس کی کو سربراہ تھا، وہ آ کر مل کر اس کو چھڑوا گئے۔ تو فرمایا وہاں یہاں میری عدالت میں نہ تو کوئی دوسرا اب جرم جو ہے اس کا اقرار کرے گا، اور نہ یہاں پیسے چلیں گے، ساری زمین بھر کے سونا بھی کوئی اپنی جان کے لیے فدیہ دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں سفارش بھی نہیں ہوگی، اور وہاں مددگار بھی اس کے نہیں آئیں گے۔ تو وہ دن آنے والا ہے، ثم لا ينصرون، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کرو، وانیبوا الی ربکم واسلموا له، تو اس واسطے جو اس کی تیاری کریں، صدقہ فطر پہلے دیں، جتنے روزے ہیں ان کو کوئی ناغہ نہ کرے، اور جتنی تراویح ہیں اس کو کوئی ناغہ نہ کرے، جتنے فرائض ہیں جہاں کہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ یار یہ پتہ نہیں یہ وقت پھر کب آئے گا، آئے گا تو آئے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اسی وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا والحمد للہ۔